بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، موت یقینی چیز ہے. موت ضرور آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور موت کے مسئلہ میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں. موت کے مسئلہ میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں اور نہ کسی نے اس کے آنے سے انکار کیا. اور انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر دیا اور اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کر دیا، مگر موت کا انکار نہیں کر سکتے. موت کا انکار نہیں کر سکتے. ہر شخص، ہر آدمی یہ بات مانتا ہے، یہ بات جو ہے قبول کرتا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا. اور اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتا ہے. موت کا وقت مقرر نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آ جائے، 1 منٹ کے بعد آ جائے، 1 مہینہ کے بعد آ جائے، 1 گھنٹہ کے بعد آ جائے، 1 ہفتہ کے بعد آ جائے، 1 سال کے بعد آ جائے. کچھ پتہ نہیں، کچھ جو ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. آج سائنس کی تحقیقات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان کب مرے گا اور کہاں مرے گا. کہ انسان کب مرے گا اور کہاں مرے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ بادشاہوں کو بھی آتی ہے. یہ موت جو ہے بادشاہوں کو بھی آتی ہے اور فقیروں کو بھی، نوجوانوں کو بھی آتی ہے اور بوڑھوں کو بھی. یہ عورتوں کو بھی آتی ہے اور مردوں کو بھی آتی ہے، اور مسافروں کو بھی آتی ہے اور مقیم کو بھی آتی ہے موت. اور یہ باعزتوں لوگوں کو بھی آتی ہے اور ذلیلوں کو بھی آتی ہے. اور تو اور پیدا ہونے والا بچہ
دنیا میں آ کر سانس لیتا ہے اور فوراً رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم جو ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ جو ہمارے دوست تھے وہ چلے گئے، جو ہمارے پڑوسی تھے وہ بھی چلے گئے، جو ہمارے بڑے تھے وہ بھی چلے گئے، ہمارے جو اساتذہ تھے وہ بھی چلے گئے، اور ہمارے مشائخ بھی چلے گئے، اور تو اور ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب بچا کیا ہے؟ اب جو ہے بچا کیا ہے؟ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ دنیا ایک پلیٹ فارم کی طرح ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارم جو ہے بعض مرتبہ جو ہے بھرا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قیام گاہ نہیں ہے، وہ قیام گاہ ٹھہرنے کی جگہ وہ نہیں ہے، وہ گزرگاہ ہے۔ وہ جو ہے کیا ہے؟ گزرگاہ ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش گاہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لہذا یہ یقینی بات ہے کہ موت ضرور آئے گی، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں، کس وقت آئے گا، کہاں آئے گا، کب آئے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ اگر انسان غفلت کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہاں پہنچ کر خدا جانے کیا کیا حالات پیش آئے، کیا کیا جو ہے حالات جو ہے پیش آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے مرو، حقیقی موت کے آنے سے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ موت سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ تو علماء کرام نے دو مطلب بیان کیے ہیں، اس کے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ فرما رہے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی موت کے آنے سے پہلے تم جو ہے اپنی نفسانی خواہشات اور تمہارے دل میں گناہ کرنے کے جو عزائم جو ہے اور ناجائز کام کرنے کے جو عزائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے جو داعیے اور تقاضے ہیں، جو تقاضے ہیں دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو ہے کچل دو، ان کو کچل دو، ان کو فنا کر دو، ان کو مار دو، ان کو جو ہے مار دو۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے مرنے سے پہلے، یہ مرنے سے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کرو، اپنے مرنے کا دھیان کرو، کہ کبھی کبھی یہ سوچا کرو کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا، نہ پیسے ساتھ جائیں گے، نہ اولاد ساتھ جائیں گے، نہ کوٹھی بنگلے ساتھ جائیں گے، نہ دوست احباب ساتھ جائیں گے، بلکہ اکیلا اکیلا خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کو ذرا سوچا کرو، اس کو جو ہے ذرا سوچا کرو۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے جو ظلم، نافرمانیاں،
اور جرائم اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی موت کو بھلا دیا. ہم نے اپنی موت کو جو ہے بھلا دیا. جب تک جسم میں صحت اور قوت ہے، یہ ہاتھ پاؤں ابھی ہمارے چل رہے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، چل پھر لیتے ہیں، اس وقت تک انسان یہ سوچتا ہے ہم چو ماں دیگرے نیس، ہم چو ماں دیگرے نیس، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑا. اور تکبر بھی کرتا ہے اور شیخی بگاڑتا ہے، دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتے ہیں. صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کرتا رہتا ہے اور یہ دھیان اور یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی اس دنیا سے جو ہے جانا ہے. اپنے ہاتھوں سے ہم جو ہے اپنے جو ہے بڑوں کی چھوٹوں کی لاشیں اٹھا کر ہم جاتے ہیں اور ان کو دفن کرتے ہیں، ان کو جو ہے دفن کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے پیش آیا، میرے ساتھ تو پیش نہیں آیا، میرے ساتھ تو جو ہے کیا ہے پیش نہیں آیا. یا اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزارتا ہے. موت کی تیاری ہم نہیں کر سکتے، موت کی تیاری ہم جو ہے نہیں کرتے. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ سب باتیں اس لیے پیدا ہوئی کہ انسان موت سے غافل ہے، انسان جو ہے موت سے جو ہے غافل ہے، موت کا دھیان نہیں. اگر جو ہے روزانہ صبح شام موت کو یاد کرتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے سے پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر موت کی یاد اور اس کا دھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کے راستہ پر چلاتا ہے، نیکی کے راستہ پر کیا ہے چلاتا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مرو، مرنے سے پہلے مرو. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ حضرت بہلول دانا، حضرت بہلول دانا یہ ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے. یہ بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، بادشاہ ہارون رشید کا جو ہے زمانہ تھا. ہارون رشید جو ہے اس مجذوب بہلول دانا سے بعض مرتبہ مذاق کیا کرتے تھے، بعض مرتبہ مذاق جو ہے کیا کرتے تھے. اگرچہ یہ مجذوب تھا لیکن حکیمانہ باتیں کیا کرتا تھا، حکیمانہ باتیں جو ہے کیا کرتا تھا. ہارون رشید نے اپنے دربانوں سے کہا، اپنے خادموں سے کہا کہ جب بھی یہ جو ہے میرے پاس ملاقات کے لیے آئے تو اس کو مت روکنا، اس کو جو ہے تم لوگ جو ہے مت روکنا، مت روکنا. کیوں؟ ان کو روکا نہ جائے. چنانچہ جب بھی ان کا دل چاہتا بہلول کا وہ ہارون رشید کی خدمت میں جو ہے آ جاتا تھا، ہارون رشید کی خدمت میں جو ہے آ جاتا تھا. ایک دن یہ دربار میں آیا، اس وقت ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو ہم عصا کہتے ہیں، عصا چھڑی، ایک چھڑی تھی، ایک عصا تھا اس کے ہاتھ میں. ہارون رشید نے ان مجذوب کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بہلول صاحب
آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا ہارون رشید سے کہ کیا بات؟ انہوں نے کہا یہ چھڑی میں آپ کو بطور امانت دیتا ہوں، بطور امانت جو ہے یہ چھڑی میں آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف لگے، کوئی جو ہے بیوقوف لگے، یہ چھڑی ان کو دے دینا، یہ چھڑی ان کو دے دینا۔ ہارون رشید نے ان کو ہدیہ میں دے دیا، ان کو ہدیہ میں دے دیا، اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ یہ جو ہے چھڑی لے کر چلے گئے، چھڑی لے کر جو ہے چلے گئے۔ اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے، کئی سال جو ہے گزر گئے، بہت زمانہ گزر گیا۔ ایک روز بہلول کو پتا چلا، معلوم ہوا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہے، ہارون رشید بہت سخت بیمار ہے اور صاحب فراش مرنے کے قریب ہے، اور علاج ہو رہا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے معلوم ہوا بہلول کو، تو حضرت بہلول بادشاہ کی بیمار کرسی کے لیے پہنچ گیا، بیمار کرسی کے لیے پہنچ گئے اور پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے، امیر المومنین کیا حال ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے، سفر درپیش ہے، سفر جو ہے درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر ہے، بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا آخرت کا سفر درپیش ہے، کچھ دیر میں یا کچھ گھنٹوں میں میں جو ہے جانے والا ہوں، دنیا سے اب جا رہا ہوں۔ تو بہلول نے سوال کیا کتنے دن میں واپس آئیں گے آپ سفر میں جا رہے ہیں نا، آپ کتنے دن میں واپس آئیں گے؟ تو ہارون نے کہا بھائی یہ آخرت کا سفر ہے، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آتا، جو چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بہلول نے پوچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ کے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لیے کیا کیا آپ نے بھیجے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا تم پھر بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، تم پھر بے وقوفی کی باتیں جو ہے کر رہے ہیں۔ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ جو ہے نہیں جاتا، کوئی باڈی گارڈ نہیں ساتھ جاتا، کوئی لشکر کوئی فوج ساتھ نہیں جاتا، وہاں تو انسان اکیلا جاتا، تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا اتنا لمبا سفر کہ وہاں سے واپس بھی نہیں آنا ہے، لیکن آپ نے کوئی فوج کوئی لشکر پہلے سے آپ نے کیوں نہیں بھیجے؟ تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کی ایک امانت جو آپ نے بہت عرصے پہلے بہت زمانہ پہلے یہ جو ہے چھڑی جو آپ نے مجھے دے رکھی تھی، یہ عصا یہ لاٹھی جو آپ نے مجھے جو ہے دے رکھی تھی یہ واپس لے لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ بے وقوف دنیا میں مجھے کوئی نہیں ملا، آپ سے زیادہ بے وقوف مجھے دنیا میں کوئی نہیں ملا، اس لیے میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ کا چھوٹا سفر ہوتا تھا تو آپ پہلے سے فوج وہاں پر راحت آرام کے لیے بہت چیزیں بیچتے تھے۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑے، یہ سن کر ہارون رشید جو ہے رو پڑے اور کہا بہلول تم نے سچی بات کی، تم نے سچی بات کی، ساری عمر ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، ہم تم کو بے وقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے کہی،
واقعتاً ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور اس آخرت کے لیے ہم نے کوئی سفر کا سامان تیار جو ہے ہم نے نہیں کیا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا عقل مند کون ہوتا ہے. عقل مند کون ہوتا ہے کہ عقل مند جو ہے آج اس دنیا میں عقل مند اس آدمی کو کہا جاتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر میری باری آئے گی، یہاں سے میں جو ہے پھر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کو جانا ہے. دیکھیے آج جمعہ کی باری میری باری نہیں تھی، میری جو ہے باری نہیں تھی. میرے کرم فرما حضرت مولانا الحاج حافظ قاری مفتی یاز صاحب کا تھا. یہ باری جو ہے ان کی تھی، آج ان کی باری تھی. مجھے آج ٹرسٹیوں نے یہ ذمہ دیا. آج وہ ہمارے درمیان میں نہ رہے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہ رہے، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے بہت قدیم، بہت پرانے امام اور خطیب تھے، بہت ہی پرانے اور امام خطیب تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ 1975 یا جو ہے 1976 میں ان کے والد صاحب حضرت مولانا حافظ محمد صالح صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ کے پیارے ہو گئے. اس کے بعد سے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نماز کے لیے ان کو امام اور خطیب بنا دیا گیا. ان کو میرے خیال میں 45 سال 45 یا جو ہے 46 یعنی جو ہے اتنا قدیم، اتنا لمبا زمانہ جو ہے انہوں نے جو ہے یہاں پر جو ہے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہے، فرائض کو انجام جو ہے دیتے رہے. اور ان کے والد صاحب اس سے پہلے جو ہے حضرت مولانا حافظ صالح صاحب رامبیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح میرے پھپھا حضرت مولانا حافظ سلیمان صاحب نور اللہ مرقدہ اس مسجد کے جو ہے امام تھے، اس مسجد کے جو ہے امام تھے. اس کے بعد سے حضرت مولانا مفتی احمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یعنی جو ہے موت تک امام اور خطیب جو ہے رہے. اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی وفات کے بعد سے وہ برابر جو ہے اس منصب کو جو ہے انجام جو ہے دے رہے تھے، اس منصب کو انجام دے رہے تھے. زیادہ جو ہے کیا بتاؤں، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم تامل سے جو ہے فارغ ہے، دارالعلوم تامل سے فارغ ہے، اور وہاں کئی سال جو ہے انہوں نے جو ہے سبق بھی پڑھائے ہیں، مدرس بھی رہے ہیں. اسی طرح جو ہے جامعہ اسعدیہ میں بھی بہت سال جو ہے انہوں نے جو ہے تعلیم دی، مدرس جو ہے رہے. بس اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور کروٹ جنت نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، نماز کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیا جائے گا، سلام کے بعد تھوڑا سا جو ہے وقت دیا جائے گا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرے گا، ان کو جو ہے ایصال ثواب کرے، اور بعد میں جو ہے ایصال ثواب ان کو کرتے رہیے، ایصال ثواب جو ہے ان کو کرتے رہیے. جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.